ہندوستان دے اندر نبی پاک دے ایک صحابی گزرے نے 700 سال عمر ہوئی. کتنی؟ سارے بولے کتنی؟ بہاول نگر پاکستان جدو کراس کریے نا جڑا ریلوے سٹیشن بہاول نگر اتھو جدو کراس کر دیئے بچے بورے والا بہاول نگر دے بیٹھے جدو سرحد کراس ہوئے تھے جڑا اگلا ریلوے سٹیشن پہلا آندھا نا پاکستان بنن تو پہلے جدو ٹرین چل دی سی جڑی اتھو دلی جان دی سی بہاول نگر ریلوے سٹیشن کراس کر کے جڑا ہندوستان دا پہلا ریلوے سٹیشن آندھا ہے وہ بٹھنڈا اس جگہ دا نام ہے بٹھنڈا شریف اتھے مزار ہے. بابا رتن ہندی مشہور میں 700 سال عمر. علماء نے بڑی تحقیق کر کے لکھا ہے کہ یہ نہیں کہ صرف رتن ہندی دی عمر 700 سال ہے. علماء جانتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ دے متعلق بھی آندھا کہ آپ دی عمر مبارک تقریباً 300 سال سے. اور علماء نے بڑی تحقیق دینا بہت سارے لوگوں دے متعلق کتابت اندر لکھا ہے کہ کون لوگ دنیا چ گزرے نے جنہ دی بہت کئی 100 سال عمر گزری ہے. لہذا یہ عجیب گل نہیں. اللہ دی قدرت دے سامنے عجیب گل ہرگز نہیں. دیکھو نا حضرت نوح علیہ السلام دی 950 سال تے تبلیغ کی تھی قرآن گواہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ فرمائی. یہ تبلیغ 950 سال ہے تو عمر کتنی ہوئے گی؟ آدم علیہ السلام دی عمر مبارک بھی تے 1000 سال ہے نا. پتہ چلیا کہ رب ایڈی لمبی عمر دینا چاہوے تھے او دے تو بعید بھی نہیں او دی قدرت تو بعید نہیں او دے سکتا ہے او قدرت والا ہے. رتن ہندی چونکہ عرب دے اندر تے ہندوستان دے اندر تجارت کئی صدیوں تو موجود سی نا نبی پاک دے آمد تو پہلے بھی لوگ بحری سفر کر دے سن یعنی سمندر دے رستے بعد خشکی دے رستے بھی جان دے سن. ہندوستان دیا کوئی چیزہ عرب چ مشہور سن اے عربی اتھو جا کے ہندی کپڑا خرید کے عرب دا لے کے آن دے سن. تجارت عرب دی اور ہندوستان دی بڑی معروف سی کئی صدیاں تو. بابا رتن ہندی کہتے ہیں کہ میں اپنے ابا جی دے نال عرب وچ آندا جاندا رہندا سا تے ایک بار میں بحری جہاز تے 3 بار سفر کیتا تے 3 بار بیڑی ٹوٹ گئی. چوتھی بار میں جدے جا کے جدوں اتریا کہتے ہیں کہ میں بحری جہاز اتر کے جدوں گزر رہا تے میں مکہ المکرمہ دے قریب پہنچیا تے دیکھیا کہ بارش بہت تیز ہو رہی پہاڑاں دے درمیان ایک جگہ ہے. رتن ہندی کہتے ہیں کہ میں دیکھیا کہ لوگ اونٹ چار رہے بکریاں چار رہے تھے لوگ گزر رہے تھے ایک چھوٹا جا بچہ تھے بڑا سونا جا بچہ تے زلفاں دیاں کالیاں تے کنڈلاں والیاں ایڈا سونا چہرہ مبارک تے بکریاں پہ چار دینے تے کہندہ میں دیکھیا کہ ایک پتھر تے کھڑے نے تے پانی دا بہاؤ درمیان چ بڑا تیز ہے تو انہوں نے پانی پار کرنا ہے. ایک پتھر ادھر ہے تے ایک ادھر ہے وہ پتھر تے کھلو کے نہ تے کدے پانی وال کدے پتھر وال کدے ارد گرد ویکھدے نے کیویں پار کراں. ادا یہ مطلب نہیں کہ پار کر نہیں سکدے عظمت دینی سی نا عظمت دینی سی. وہ کون ہے؟ وہ میرے تے تیرے کملی والے نے. بابا رتن ہندی کہندہ پتھر دے کھلو کے پانی والے پتھر وال ویکھ لے کیویں پار کرا. بابا رتن ہندی کہندہ مینوں خیال آیا بچہ ایڈا سونا کہ پہلی نظر چ میرا دل لے لیا. قریب آ کے کہن لگا جی آکھو تے میں پار کرا دیواں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جی کرا دیو. عربی دے اندر میرے نبی بولے ہندی دے اندر بول رہے آؤ. انہیں اپنے قدیاں تے میرے نبی نو چک لے آؤ. وہ کیسا منظر ہوئے گا. بابا رتن ہندی 700 سال دنیا نو کہندے رہے کہندے نے میں جدوں سونے دے بچے نہیں اٹھایا او دی خوشبو نے میرے جسم نو مہکا دیتا میری روح بھی مہک گئی. کہندا ہے جدوں انہوں میں قدیاں تے چکے آؤ او دے پیر میرے سینے نہ لگے میرا کلیجہ ہی ٹھنڈا ہے. ٹھنڈا ہو گیا جدو قدم لگے نا سینے نہ لگے. کہندہ میں جدو پار کرایا کہندہ میں جڑے بلے چھونے نو پار پانی کرایا میں اپنے کندیاں دی تارے آؤ. وہ سونا جا بچہ بڑی فصاحت بلاغت والی عربی چے بولے آؤ. انہیں میں نو 3 دعاواں دیتیاں
اچھا بولیا جی اولاد والی فرمایا بارک اللہ فی عمرک اللہ تیری عمر چ برکت دے بے دوجی بار فرمایا بارک اللہ فی عمرک تیسری بار بھی فرمایا بارک اللہ فی عمرک حضرت نے دی کہندا تین دعاواں دتیاں تے تینے باری فرمایا اللہ تیری عمر چ برکت دے وے تیری عمر چ برکت دے وے تیری عمر چ برکت دے وے تین بار دعا دتی نوجوان رتنی دی کہندا بابا تے ٹر گیا پر میرا دل بھی نال ہی بچا لے گیا بابا رتنی دی کہندے نے سونا دل لے گیا نال ہی لے گیا رتن ہندی کہندا میں واپس ہندوستان آیا تے راتاں نوں نیند نہیں آندی اکھ بند ہوندی ہے سونا اکھ بند کرنا سونا سامنے نظری آ جاندہ ہن کی کراں راتاں دی نیند گئی تے دینہ دا آرام گیا عشق آپ بھی اولا تے دے کم بھی بابا رتن ہندی کہندا ہن میں جے گیا میاں سازی زمان جاکھا جس دے عشق لتاڑ گوایا تے خاک دے نال رلایا منت کراں گا کر لے کراں گا جیو نظری آیا بھئی عشق دی نشانی ہے نا کہ سون نہیں دیندہ وہ پیر باہو نے فرمایا نہ خود سویں نہ سون دے بے ہاتھی ستے آیان جگاوے ہو میاں صاحب فرما دینے نا عشق جنا دی ہڈیں رچیا رونا کم انا ہی اور وچھڑے روندے مل دے روندے روندے ٹر دے راہی رتنی دی کہندہ ویلا گزردا جا رہے آؤ میری نگاہاں دے اندر سونے دا چہرہ ہر ویلے رہندا ہے نوجوان کہندے نے ویلا گزردا جا رہے آؤ ہن خیال ہے وے ہن ایک باری ڈھونڈ کے آواں کہندے نے ایک دن میں اپنے یاراں چ بیٹھا واں اچانک آسمان ور رات ویلے نگاہ اٹھی تے ویکھیا چن دے دو ٹکڑے ہندوستان چ بیٹھے نے تے رتن ہندی کہندے نے میں تے میرے یاراں ویکھے چن دے ٹکڑے ہو گئے یاراں نوں کہن لگے او ویکھو چن ٹٹ کے جڑ گیا سارے حیران چن ٹٹ کے جڑ گیا اتنا عظیم کم ہو گیا اور میں جڑی کتاب دسی ہے پڑھن دا مشورہ دیتا علامہ ریاست علی مجددی نے بڑی تحقیق دے نال لکھی ہے اس تو پہلے حضرت علامہ شیخ الحدیث والقرآن علامہ فیض اویسی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فیض احمد اویسی بہاول پوری نے ادھے بہت تحقیقی کتاب شک القمر موجزہ شک القمر لکھی ہن ویلا نہیں کہ میں دیتے تحقیقی گفتگو کرا رتن ہندی کہندے نے ہن میں ملک پھرنا وا کسی ہور کولو بھی پوچھاں کئی راجے علامہ سلیمان ندوی نے بھی لکھیا کہ سنسکرت دیاں پرانیاں کتاباں چ ایک گل لکھی ہے کہ نیپال دے راجے نے بھی وہ چن ٹٹدا ویکھیا سی کتاباں دے اندر بڑے لوگاں دے ہندوستان دے علاقے دے لوگاں دے اقوال اور کتاباں موجود نے کوئی اچاوے تے میں سارے دکھا سکنا جن چن ٹٹدا اس دور چ ہندوستان چ ویکھیا پوری دنیا چ دیکھیا بعد لوگ کہندے نے ایڈا معروف واقعہ نہیں جی اصل چ رات نو واقعہ لوگ ستے سن جڑے جاگ دے بھی سانو ضروری تے نہیں نا کہ آسمان والی ویکھ دے ہون یہ تے ایک لمحے چویا کہ چن ٹٹا تے جڑ بھی گیا کسے ویکھیا کسے نہیں ویکھیا اگر کسے لے کے رکھیا یا کسے دسیا بھی تے اچانک 1500 سال چ گل بھول بھی جاندی ہے مٹ بھی جاندی ہے بعض دفعہ مگر قرآن تے گواہ ہے نا بابا رتن ہندی کہندے نے ویلا گزر گیا اچانک کسے نے دسیا عربی چ تاجر آئے میں بعد وچ پڑھیا سری لنکا دے اندر حضرت بابا آدم علیہ السلام دے قدم دا نشان ویکھن لوگ آئے عرب تو لوگ آئے پتہ لگیا انہاں نوں پوچھیا گیا عربیو کیا تساں بھی چن ٹٹدا ویکھے آئے وہ کہن لگے اساں چن ٹٹدا بھی ویکھے آئے توڑن والا بھی ویکھے آئے کون کہن لگے اللہ دے نبی آئے نے بابا رتن ہندی کہندا ہن تے مینوں چین نہ آوے ٹریا تے میں مکے پہنچیا سو پوچھیا ابو جہل نو او کتھے وے او جن نے چن توڑیا
ابو جال ٹال مٹول کر دیتا نہیں نہیں چان نہیں توڑیا جادو کر دیتا معاذ اللہ کہنے لگے میرے سکون نہ آوے پوچھا کسے دسیا ہوتے مدینہ ٹر گئے نے بابا رتن ہندی کہتا میں نے پتہ لگا ہندوستان تو مکے آ گیا تے مدینہ تے آ 300 دور ہے 300 میل تے میں جاواں کہندے نے میں ٹریا مدینہ تے مولا علی نال ملاقات ہو گئی اور اے بھی کتاباں چ لکھے ہے کہ حضرت بابا رتن ہندی نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دی شادی چ شرکت بھی کیتی ہے آپ فرمان دے اندر سے میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دی شادی چ شرکت بھی کیتی ہے ٹورے ٹورے جڑے ویلے مدینہ طیبہ مولا علی کو لائے پوچھ دینے ہو کتے وجہ نے چان توڑے آئی فرما آمد ان چانور کے چہرے دے نال ملاواں نوجوان نبی کریم نال ملاقات ہوئی کہ باری باری قربان ہوئی جا دینے کہ سامنے بیٹھ کے کہنے لگی سنیا تساں چان توڑے آئی میرے نبی نے فرما توڑیا بھی ہے تے جوڑیا بھی ہے کہنے لگا میں ہندوستان چوئی آیا کہ میں نو بھی کوئی معجزہ بھی کھایا جائے نبی کریم اس کو راہ کے فرمان لگے تیرا نام رتن ہندی ہے کہنے لگا جی میرا ہی نام ہے فرمایا پھر بہتے معجزے کی کرنے نے او جنہ 55 پانی پار کرایا سائی او محمد میں بابا رتن ہندی کہندے نے میں قدمہ پہ ادرک ارد کی تھی کلمہ پڑھاؤ فرما دینے نبی کریم نے میں نے کلمہ پڑھایا فرما دینے میں کلمہ پڑھ کے 1 سال نبی پاک دی خدمت گزاریا بابا رتن ہندی اضافی رسول بنے نوجوانوں فرما دینے میں نے کلمہ پڑھن دے بعد نبی کریم نے پھر 3 باری آکھے آؤ اللہ تیری عمر چ برکت دے تیری عمر چ برکت دے تیری عمر چ برکت دے کہ دعا میرے نبی نے حضرت انس نبی دی سی انہاں دی بھی ایڈی لمبی عمر ہوئی فرما دینے میں اپنی عمر دے اندر اپنے پوترے 100 ویکھنے کہ اس تو زیادہ فرما دینے میری زندگی جے مر گئے او جنہ دی عمر لبیہ میں نبی نے دعا دیتیاں فرما دینے 100 سال اپنی عمر سی 6 باری محمد نے دعا دیتی میں نو کی پتا سی اے 6 دعا 1 سال دیا نہیں 100 سال دیا فرماتے نے 700 سال عمر ہوئی حضرت بابا رتن ہندی دی انہاں چن ٹوٹ دا ویکھ کے کلمہ پڑھیا پتہ لگیا ہندوستان چ اسلام اودو نہیں آیا جب محمد بن قاسم آئے نے ہندوستان چ اسلام اودو ہی آ گیا سی جب میرے نبی چن توڑیا سی اسلام ہندوستان چ اودو ہی پہنچ گیا سی جب میرے نبی چن دے ٹکڑے کیتے گرامی قدر حضرات بابا رتن ہندی دا اج بھی مزار بڑا مشہور ہے اور میں کتاباں چ پڑھیا ہے کہ جیڑا بھی گڈی والا گزردا پاویں ہندو ہوے سکھ ہوے پاویں کوئی بھی ہوئے او بابا رتن ہندی تے دربار تے سلام کر کے گڈی رو کے پھر جاندہ ہے حضرت اور اے بھی میں پڑھے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ سیال شریف دا دولہ فرما دینے کہ میں جدو بھٹنڈا شریف گیا تے آپ فرما دینے میں نے پتہ لگا بابا رتن ہندی حضرت عثمان غنی دے دور چ بھی گئے سن حضرت عثمان غنی نہ پھر ملاقات ہوئی تے آپ نے اپنے ہتھا مبارکہ دا لکھا قرآن پاک آپ نے دیتا وہ قرآن مجید آپ دی قبر تے موجود ہے حضرت شیخ قمر الدین سیالوی شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ فرما دینے موتے بے کے سواس پارا اس قرآن پاک تو پڑھ کے آیا آپ فرما دینے جدو میں برٹنڈا شریف دینا گلی چو گزر رہا تے ہوتے ایک مجذوب بابا پہ پھرے مجذوب ولی تو پتہ کی آکھے وہ آکھے خواجہ دی اجمیر تے برٹنڈا رتن دا خواجہ دی اجمیر تے بٹھنڈا رتن دا پید کسے نہ پایا فقر دے جتن دا کون ہے علی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کریم نے موجزہ بنا کے بھیجیا جدو سرور کائنات نے اعلان نبوت کیتا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ورگے غریب صحابہ کلمہ پڑھ رہے حضرت عمار بن یاسر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ورگے غریب لوگ کلمہ پڑھ رہے ابو جہل نو تکلیف تے ہے مگر تھوڑی ہے مگر جس دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھیا تے ابو جہل دا دل لک ٹوٹ گیا کہ اتنے کتنے عظیم سردار اور اتنے بہادر انسان بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ایمان دے دامن تے اسلام دے دامن چاگے نے ابو جہل دا ایک تاجر یار سی بچپن دا بعد نے لکھیا کہ ملک شام دا سردار سی بعد نے لکھیا کہ ملک یمن دا رہن والا جدا نام ہے حبیب یمنی
ابو جہل نے خط یا پیغام دے ذریعے انہوں آکھیا کہ تو جتنی جلدی ہوندے مکے پہنچ، میں بڑا ضروری کام ہے۔ گرامی قدر حضرات، حبیب یمنی جدوں مکہ المکرمہ پہنچیا، ابو جہل نے مکہ المکرمہ دے باہر دا استقبال کیتا، ایدے کنہ وچ روئی دے کے کہہ لگا کہ جتنے دن مکے رمیں اپنے کنہ چو روئی نہ نکالی۔ حبیب نے پوچھا وجہ کی ہے، کہنے لگا وجہ دنوں حویلی چل کے دس آگے۔ حبیب یمنی نو لے کے جدوں ابو جہل اپنی حویلی آیا تے مکے دے سارے سردار او دی حویلی چ کافران دے سردار بیٹھے نے، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، عاص بن وائل، امیہ بن خلف ورگے سارے مکے دے سردار تے کافران دے سردار بیٹھے نے۔ حبیب یمنی آکے بیٹھا تے انہیں پوچھا کہ منوں اتنی اجلت اتنی جلدی وچ کیوں بلائے؟ ابو جہل کہنے لگا کہ تینوں پتہ ہے کہ لوگ مکے جو منوں ابو الحکم کہتے ہیں، حکمت دا باپ، دنائی دا باپ، بڑا بڑا چودریاں، مگر میرا دین، میرا مذہب، میری چودراہٹ خطرے چ پہ گئی۔ حبیب نے پوچھا وجہ کی ہے؟ کہنے لگا کہ مکے دے اندر برادری چ ساڈا بھتیجا لگدا ہے تے نام ہے او دا محمد۔ حبیب کہنے لگا نام تے بڑا سونا ہے، ان جنہوں لگدا بولے سبحان اللہ۔ میں بات بلا تمہید شروع کر لئیے تاکہ تسی بلا تمہید تے بلا تاخیر سبحان اللہ کہنا شروع فرما دے ہو۔ جیڑا ہاتھ نہیں چکدا میں عرض کرنا ہونا کہ نال دا بندہ نو سہارا کرا دیا کرو تے ہاتھ چک کے بولیا کرو سبحان اللہ۔ میں تو انہوں سرکار دی عظمت سنانی ہے، جلدی جلدی چلیے مکہ تے مدینہ دیاں فضاواں دے اندر۔ حبیب کہنے لگا نام تے بڑا سونا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا پوری گل تو سن۔ کہنے لگا کہ انہیں 40 سال ساڑھے بچ گزارے نے تے اتنے سونے گزارے نے کہ اسی انہیں صادق تے امین کہندے رہے ہیں۔ سونا بھی بڑا ہے، ہے بھی صادق تے امین، قول دا سچا، امانتاں دا کھرا، مگر جو ہی 40 سال گزرے نے عجیب گلہ کرن لگ پہ آئی۔ وہ کہندہ کہ میں اللہ دا آخری نبی تے رسول بن کے آیا۔ وہ کہندہ کہ آج جڑے کعبے دے اندر 360 بت نے نا، آج جڑے حبیب تیرے تے میرے خدا نے، ابو جہل کہنے لگا وہ کہندہ کہ یہ سارے جھوٹے نے، ایک کوئی خدا سچا ہے جڑا نظر بھی نہیں آندا۔ وہ کہندہ کہ ایک دن قیامت آنی ہے، انسان نے مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے تو رب جڑا نظر نہیں آندا انہوں عملہ دا حساب کتاب دینا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ تو سیانہ بندہ ہے منو دس، جیڑا انسان ایک بار مار کے مٹی چ مل جاوے او دوبارہ زندہ ہو کے میں سکتا ہے۔ حبیب بڑا سیانہ بندہ سی۔ حبیب کہنے لگا گالتے ہو ٹھیک ہی کر دے۔ ابو جہل کہنے لگا ٹھیک ہی میں۔ تے حبیب کہنے لگا جیڑا رب انسان نو پہلی بار بنا سکتا ہو دوسری بار بھی بنا سکتا ہے۔ قرآن مجید چا اللہ کریم نے اسے مضمون بیان فرمایا، پڑھا قرآن۔ اللہ نے رجا فرمایا قل یحییہ الذی انشأ اول مرۃ وهو بكل خلق علیم۔ پروردگار نے فرمایا منھا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ نے فرمایا بندے آسا تینوں مٹی چو پیدا کیتا، پھر مٹی چو ملاواں گے، پھر مٹی چو نکال لواں گے۔ اللہ فرماندہ قل یحییہ الذی انشأھا اول مرہ، اے محبوب فرما دیو جیڑا رب تو پہلی بار مٹی چو پیدا کر سکتا ہے دوسری بار بھی پیدا کر سکتا ہے۔ بھائی چیز نو پہلی بار بنانا مشکل ہوندہ، دوسری مرتبہ بنانا آسان ہوندہ ہے۔ جیڑا رب انسان نو پہلی بار بنا سکتا ہے دوسری بار بھی بنا سکتا ہے۔ حبیب کہنے لگا گالتے ہو ٹھیک کر دینے۔
ابو جہل کہنے لگا میری حویلی بے کے گل او دے نال دی نہیں کرنی. حبیب کہنے لگا میں نے کیوں بلائے؟ ابو جہل کہنے لگا تینوں پتہ کہ میری بت بناوا دی فیکٹری ہے. یمن والے، ایران والے، عراق والے، سارے ارد گرد ممالک والے میرے کو بت خرید کے لے کے جاندے نے. میرے بتاں دی شہرت بڑی ہے. لوگ اپنے اپنے گھر وچ اپنا اپنا خدا رکھ دے نے. تاریخ دی کتب پڑھ کے دیکھو تاریخ عرب کہ اے لوگ جدو سفر تے جاندے سن تے خدا دا تصور انہاں دے ذہن چ ایسا سی کہ مٹھائی کھان واسطے گھروں لے جاندے سن تے راہ وچ عبادت کرن نوں دل کرنا تے مٹھائی دا بت بنا کے اونوں سجدہ کر لینا، بھوک لگنی تے کھا لینا. یعنی کہ خدائی دا تے الوہیت دا تصور ہی نہیں. یہ تصور میرے نبی دیتا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ میرے نبی تصور دیتا. گرامی قدر حضرات، ابو جہل کہنے لگا کہ اگر مان لئیے کہ رب او ہوندا جڑا نظر بھی نہیں ہوندا تے ہر جگہ موجود ہے تے میری تے فیکٹری بند ہو گئی نا. لوگا کتھے میرے کو بت خریدنا نا. سارا کاروبار بھی تباہ ہو گیا تے چودھر بھی گئی جی محمد دی گل مان لئیے. حبیب نو کہنے لگا تینوں اس واسطے بلائے یہ تو بڑا سیانہ بندہ ہے، میرا بچپن دا یار بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، سردار بھی ہیں، حکیم بھی ہیں. سنیا تو دم بھی کر لینا ہے. جے تے کم دم نل چلے تے محمد نو دم کرو. میں نے انج لگ دے جی میں انہوں کو دم والا مسئلہ معاذ اللہ تے دم کرو. ایک کو پہلا دم کرنی آیا، اس تو پہلے بھی ایک آیا سی زماد. عرب دے اندر بڑا مشہور سی دم کرنے والا. کسی نے جن جمڑ جانا تے وہ دم کردہ سی ٹھیک ہو جاندے سن. دم کرنے واسطے مکھیاں نے بلایا زماد نو. زماد ہی جدو میرے نبی دے سامنے بیٹھا نا تے انہیں دم جے شروع نہیں کیتا تے میرے نبی شروع ہو گئے. کون ہے دے والی فرمان لگے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. اینا پڑھیا تو جڑا دم کرنا آیا او بے دم ہو گیا. تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آگے او بے دم ہو گیا. تے کہنے لگا ایک بار پھر پڑھیا. جے دوبارہ پڑھیا کہنے لگا ایک بار پھر. جدو دوسری بار میرے نبی پڑھیا تے کہنے لگا ایک تیسری بار سن کے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا ہن کلمہ پڑھایا جے. او جڑا دم کرنا آیا سی نا او بے دم ہو کے محمد دا دام تے غلام بن کے بے دام ہی لگا جا رہا. او بے دام محمد دا دام تے غلام بن کے جا رہا. حبیب نو کہنے لگا یا تے دم کر. دم نہ کم نہیں چلدا تے تو حکیم بھی یہ سنیا تے محمد نو دوائی دے. او ایویں دی گلاں نہ کرے، عجیب گلاں کردا منیاں نہیں جا سکدیاں. تے جے دوائی نال بھی کم نہ چلے پھر انج کر تو پریا دا بندہ محمد نو سمجھا کہ انج دیاں گلاں نہ کرے، رل مل کے کم چلا لینے ہاں. کدے کدے ساڈے بتاں دی پوجا کر لے، کدے اسی او دے خدا دی عبادت کر لئیے. اللہ نے فرمایا نہیں نہیں سونیا تو کہہ دے لکم دینکم ولی دین. تو آڈا دین تو آڈے واسطے، ساڈا دین ساڈے واسطے. کہنے لگا کوئی ایسا کام چلا میرا کام بن جائے. حبیب کہنے لگا بلاؤ محمد نو. کہنے لگا بلا تے دیواں پر پہلے دس کریں گا کی. اللہ چلا میں تو وادی وچ عشق والے ہولا ہولا بولی جاؤ. چلو اچھا نہیں تے ہولا اللہ سبحان اللہ بولی جاؤ. میں پتہ چلے میں اپنے اچھ بیٹھا ہاں، میں پتہ چلے حوصلہ ہو جائے کہ میں سامعین انہاں چ بیٹھا جڑے میری گل نو سمجھ دے بھی نے تے سن دے بھی نے. ماشاءاللہ جے انج دی سبحان اللہ بولنی ہے تے تقریر اے والی پھر اگلے جمعے کر لواں گے. مینوں ہور بھی آوندیاں نے. اچھا بولو سبحان اللہ. ابو جہل کہنے لگا بلا دے دیواں دس کریں گا کی. حبیب کہنے لگا کرنا کی ہے. جدو آوے گا موتی نبت پکڑا گا میں پتہ چل جائے گا مسئلہ کی ہے دوائی دے دیواں گا. ابو جہل کہنے لگا نا نا او دا ہاتھ پھڑ لئیے گل مک جاندی ہے. حبیب کہنے لگا وجہ کی ہے. کہنے لگا آئی تے وجہ ہے جی دا ہاتھ پھڑ لیندا ہے او دا ہاتھ رب دے ہاتھاں چ پھڑا دیندا.
اللہ فوق ایدیہم او دائی ہاتھ محمد پھڑ کے دیکھو ید اللہ فوق ایدیہم اللہ دے ہاتھاں چا ہاتھ پڑھا دے دائی کہنے لگا اچھا میں ہاتھ نہیں پکڑاں گا بلاؤ تے صحیح ابو جہل کہنے لگا بلا دے دیوا کرے گا کی کہنے لگا کرنا کی ہے جد یا کہ میرے قریب محمد بیٹھن گئے نہ اونا دے نال دو چار گلہ کرنی آنے گلہ تو پتہ لگ جانا دماغی توازن کی میں دائی میں اومے دی دوائی دے دیوا گا ابو جہل کہنے لگا نا گل کر لئیے گل مک جاندی ہے حبیب کہنے لگا بجا کی ہے ابو جہل کہنے لگا آئی تے بجائے ایڈیاں مٹھیاں گلاں کر دائی گلاں جی پتھرہ تو کلمہ پڑھا لیندہ آئی تے بجائے او تے مٹھائی بڑا بول دائی مٹھائی بڑا بول دائی کاک سواد نہ مصری اندر تے کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں انہا ساریاں گلاں نالوں گلاں یار دیاں مٹھیاں انہا ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں کہنے لگا گل تے کرنی نہیں نا کہنے لگا جے کل دی گلی میں 6 کینکریاں لے کے گیا ساں مٹھی ویچ تے میں آکھا جے نبییں تے 10 میری مٹھی ویچ کی ہے اور جو سبحان اللہ نہ آکھی تے میں نو یقین کرو دکھ ہوئے گا کہنے لگا جے نبییں تے 10 مٹھی ویچ کیے سوال دے ویچی جواب ہے لوگ کہندے نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا او جلیا انہاں تے ابو جہل نو بھی پتا سی نبی 10 لیندہ مٹھی ویچ کہنے لگا جے نبییں تے 10 مٹھی ویچ ہولا جا بولو مٹھی ویچ کیے مسکرا کے میرے نبی فرمایا آقا دی نبوت ہوئی کہ میں 10 مٹھی ویچ کیے کہنے لگا پھر نبوت کنو کہندے نے فرمایا نبوت اے میں جو مٹھی ویچے او دسے میں کہونا ابو جہل ہاس کے کہنے لگا جو مٹھی ویچے تے بول دائی نہیں کریم نے فرمایا پھر آج پہ بول دائی ابو جہل کہنے لگا حبیب تے نو کی دساں یار مولانا روم نے لکھیا اے انج کر کے مٹھی جدو ابو جہل نے لائی نا کان دے نال تے کہندا ہاتھ میرا کینکریاں میریاں قبضہ میرا مٹھی میری تے کلمہ محمد دا پڑھ کے تے مینوں ہی پئی پتھر کہندے نے ہے تے اسی بھی پتھریاں پر تو ہورے کیویں دا پتھر ہے او تینوں محمد دی سمجھ نہیں آ رہی او جا آو نا تصور چ جا کے نا پتھراں نو پوچھی او پتھرو تسی تے کدے بولے ہی نہیں تہاڈی تے برادری بول دی نہیں تے پتھراں نے آکھیا اونج نہیں اسی بول دے پر جڑا محمد دی عزت واری بھی نہ بولے ہو کوئی غیرت مند تے نہیں نہ ہوندا جڑا یار دی عزت واری بھی نہ بولے کو غیرت مند نہیں نہ ہوندا جڑا محمد دی عزت وار بھی نہ بولے ابو جہل کہنے لگا گل نہیں کرنی گل نہیں کرنی حبیب کہنے لگا گل نہیں کریں گا ایک باری بلا تے صحیح ابو جہل کہنے لگا بلا تے دیوا کریں گا کی کہنے لگا کرنا کی جدو محمد نے آنا ہے میں دوروں دیا اکھا چی اکھیاں پا کے ویکھنا ہے تے اکھیاں دا رنگ وے کے میں پتہ لگ جانا مسئلہ کی ہے میں اومے دی دوائی دے دیواں گا ابو جہل کہنے لگا نا او دی اکھ وچ ویکھ لئیے گل مک جاندی ہے حبیب نے آکھیا بجا کی ہے کہنے لگا بلال نے اودیاں اکھاں چی ویکھے آئی ہن میں مار کے تھک جانا اسی کہنے بلال اسی تیری جان کڑ دیواں گے تے بلال کہندا کڑ دے میری جان کڑ دے جے محمد دا ایمان ہی نہ رہیا میں رب دی جان کی کرنی ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہیں ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے جی میں پر کے سرائیاں رکھیاں نے کہنے لگا آنکھیں چنا ویکھی ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ ما زاغ البصر و ما طغا تے میں تینوں انجے پڑھیا کرنا دو نین کٹورے نے بھئی دو نین کٹورے نے ایک باری میرے نال مل کے پڑھیا جے دو نین پھر پڑھیا جے دو نین
دو نین اللہ کرے اج راتی سو انہاں نے نہ دی دید ہو جائے دو نین سرما تغادا ہے مازاغ ڈورے میں سرما تغادا ہے مازاغ ڈورے میں کہنے لگا آنکھ نہ ویکھی بچپن نبی پاک نو یہودیاں دے بڑے 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 سردار پوچھ دے ہوندے سن تے بڑے 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 علماء پوچھ دے ہوندے سن تسی راتی ستے نہیں تواڈیاں اکھیاں سرخ کیوں نے تے اما حلیمہ فرماندیاں ہوندیاں سن ایویں ہی رہندیاں نے آہا دو نین کٹورے نے سرما تغاد آئے تے مازاغ دے ڈورے نے گرامی قدر حضرات ابو جہل کہنے لگا آنکھ نہ ویکھی کہنے لگا چلو میں نہیں ویکھدا بلاؤ تے صحیح کہنے لگا بلاؤ تے دیواں کرے گا کی کہنے لگا کرنا کیے نہ میں ہاتھ پکڑنا نہ میں گل کرنی تے نہ میں آنکھ پا کے ویکھنا بس جدو محمد نے آنا نا تے انہاں میرے قریب آ کے بیٹھنا تے میں اس طرح نا انہاں دی خوشبو سن کے نا تے میں دس دینا مسئلہ کیے تے میں دوائی دے دینی ہے ابو جہل کہنے لگا سارے چودھریاں نو انہوں کوئی سمجھاؤ حبیب کہنے لگا ہون کی ہویا کہنے لگا وہ جھلیاں انہوں سنگن دی لوڑ بھی کیڑی ہے اتے مکہ دی جڑی گلی چو گزر جاوے 8 دن خوشبوئیں محمد دی آدھیا رہ دیا آہا وہ دی خوشبو تو صدقے جاواں صحابہ فرماتے نے اسی نبی پاک نے جدو ہاتھ ملان دے سانا تے کئی دن ہتھاں وچ مصطفیٰ دی خوشبو آندی رہندی سی حضرت انس بن مالک ایک دن بیٹھے اپنا ہی ہاتھ پہ چوم دے تے آپ دے شاگرد آکے تے پوچھ دینے استاد جی لوگاں دے ہاتھ چوم دیاں ویکھیا پر اپنا ہاتھ چوم دیاں کسی نے پہلی بار ویکھیا وجہ کی ہے فرمایا میں بیٹھے خیال آیا کہ خوش نصیب ہاتھ ہے اس ہاتھ نے محمد دا ہاتھ چومیا یہ ہاتھ میں یار دے ہاتھاں چ دیتے نے حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میں آپ دیکھے انس بن مالک نبی پاک دے ہاتھ دے نال مس ہون دی وجہ تو اپنا ہاتھ چوم رہے گرامی قدر حضرات او دے خوشبو دے کیا کہنے اور میں دیکھ در پڑھیا کرنا ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی میرے نبی کے پسین ہے حدیث پاک کے چاہوں دا جڑے بچے دے سر تے نبی پاک یداللہ والا ہاتھ پھیر دیں دے ساننا کئی دنوں بچہ دوسرے بچہ جو وکھرہ ہی نظر آؤں دا سی کیوں او دیاں ظلفاں جو محمد دی خوشبو آیا کر دی سی تیری خوشبو تو صدقے ابو جہل کہہ لگا انہوں سنگن دی لوڑ بھی کھیڑی ہے جدو آگے تے پھر خوشبو تے ساری انہوں دی پھیل جانی ہے حبیب کہنے لگا پھر مکران کی کہنے لگا پھر چودھری کہنے لگے چودھری صاحب ایک باری تے بلانا ہی پوے گا میرے نبی نو پیغام بھیجا گیا در ابو جہل دی حویلی آیا جے قصیدہ بردہ شریف دی شرح دے اندر علامہ محمد عمر بن احمد خرپوتی بڑی تفصیل دے نالے واقعہ لکھ رہے مفتی احمد یار خنیمی رحمت اللہ علیہ دے حوالے نال عرض کر رہے ہیں ادھر سرکار ٹوڑے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال تے پچھ اما خدیجہ بھی آ رہی ہیں کہ تیرے میرے ماہینوں کو نقصان نہ دے وے ادھر ابو جہل اپنی حویلی اٹھ کے کھلو کے کہنے لگا محمد آمد لگے خبردار کوئی اٹھ کے کھڑا نہ ہوئے ادب نہیں کرنا کئی کہندے رہے نا اے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام تُسی مدینے وال منہ کر کے کھڑے ہو کے پڑھ دیو تے کھڑے ہو کے ادب نال محمد دا تے درود و سلام پڑھنا انہوں کہندے نے قیام تعظیمی لوگ کہندے نے قیام تعظیمی کتھے لکھے ہے جنازہ پڑھ دیں تے پڑھ دیں نا درود شریف تے کھڑے ہو کے پڑھ دیں منہ بھی مدینے والا ہوندا ہے او دی مرضی ہے نا پاویں نماز وچ بٹھا کے پڑھا لوے تے پاویں کھلار کے پڑھا لوے ابو جہل کہنے لگا کھڑا کوئی نہ ہوے
اللہ نے فرمایا جبریل ایک اندر کھڑا نہیں ہونا تے یا اللہ حکم ہوئے اللہ فرمایا جی کر فرشتیاں دی فوج لے جا یا اللہ کرنا کی ہے فرمایا ایک چودری دے سر تے ایک فرشتہ کھڑا کر دے آپ تو کھلو جا ابو جال دے سر تے یا اللہ کرنا کی ہے فرمایا جدو میرا یار آوے نہ تے پہلے قدم رکھے نہ تے کننا تو پکڑ کے چودری کھڑے کر دے جڑا یار دی عزت نہ انج نہ کرے اسی انج کرا لو آگے آگی فرشتیاں دی فوج اے تسا جنگ بدر والے واقعے جو اس دن سنیا نا ابو جالو جدوں میں میرے نبی دا مقابلہ کرنا آیا تے جبریل فرشتے لے کے لازمی آئے جدو جنگ بدر 313 میرے نبی لے کے آئے تے 1000 ابو جال لے کے آیا نا تے بدر دے میدان چ میرے نبی ادھر 313 ادھر 1000 ویکھے تے رون لگ پے کولیں دے والی سجدے جرد کی تھی یا اللہ میں پتھر کھا کے 313 بنائے مارا کھا کے کنڈیا تے ڈور کے 313 لے کے آیا ہوں اجے مر گئے تے قیامت تک تیرا نام کسے نہیں لینا ہوں اس درد نہ میرے آقا رہے ہیں سرکار دی کملی مبارک قدیاں تو گر گئی صدیق اکبر آکے جب ہمارے آؤ عرض کی تھی سونے آوے خلا دی مدد آ گئی آؤ ٹھنڈی کی آواز چلی میرے نبی نے فرمایا کون ہے عبادی میں میکائیل 1000 فرشتہ لے کے آیا ٹھنڈی جی آواز چلی فرمایا کون آکھا اسرافیل 3000 فرشتہ لے کے آیا ٹھنڈی جی آواز چلی فرمایا کون آکھا جبرائیل 5000 فرشتہ لے کے آیا نوجوانوں ٹھنڈی جی آواز چلی فرمایا کون آکھا اسرائیل آیا فرما تو تے ملک الموت ہے تو تے جانا لینا نہ کدھر آئے کہن لگا کملی بولے آؤ باقی ادھر آئے میں ادھر آیا میں ادھر آیا پتہ چلیا جدو بھی آیا تیرے غلامہ دے گھر تے سلام ہی کرنا آوانگا سلام علیکم تبتم فادخلوہا خالدین جدو بھی بیڑے اجاڑن آیا تیرے دشمنہ دے بیڑے اجاڑن آوانگا ابو جال دی حویلی فرشتے آگے ادھر میرے سرکار ٹور دے آرے ابو جال منادی کرا دیتی خبردار آج کوئی محمد دے آیا کھڑا بھی نہ ہوئے تھے آج محمد ابو جال دی حویلی بھی آرے میرے آقا منادی سن کے عرض کی تھی یا اللہ ایک ہی کھاتا ہے اللہ فرما سونے پیسے ابو جال دے پہ لگ دے تے ڈنکے تیرے ناؤ دے پہ واج دے ادھر سرکار خرامہ ٹورے جدو پہلے ہی قدم مبارک رکھے نا تے ابو جال کہنے لگا کوئی اٹھے نا کملی والے پہلا قدم مبارک رکھے سارے تو پہلے ابو جال کھڑا آیا سارے چودری اٹھ کے کھڑے ہو گئے نبی کریم خرامہ ٹردے آکے بیٹھ گئے میرے آقا نے فرمایا بیٹھو سارے بیٹھ گئے ابو جال جے بھی کھڑا ہے مسکرا کے میرے آقا نے فرمایا تمہیں بیٹھ جا جبریل نے کن چھڑے ابو جال نیچے گریا نادے نے کونی مار کے پوچھے چودری جی کی آیا جائے کہنے لگا کی دسا پتہ لگائی نہیں بنی کی پتہ ہی نہیں لگا کی بنی ہے پتہ ہی نہیں لگا میرے نبی بیٹھے حضور نے فرمایا میں نے کیوں بلائے میں اختصار نہ کرا حبیب کہنے لگا تو اٹھا دعویٰ کی فرمایا میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا کہنے لگا دعوے تے دلیل کی ہے فرمایا تو اپنی دلیل پوچھ کہنے لگا میں 2 سوال کرانگا جے جواب دے دے وہ تے میں مان جاواں گا تسی نبی صاحب شرع قصیدہ بردہ علامہ خربوتی رحمت اللہ علیہ فرما دن میرے نبی نے فرما دو میں سوال سانو قبول میں کہنے لگا شرط ہے پہلا سوال میں کرانگا جواب تسی دے گے دوسرا سوال بھی تسی دسو گے میں پوچھ رہا کی چاہنا تے جواب بھی تسی دے گے میرے کریم نے ہنس کے فرما سانو اے بھی قبول ہے منو اے بھی قبول ہے فرما پہلا سوال کہنے لگا تسی کہنے دے میں نبی یہاں تے ایک کہنے ماذا اللہ جادوگر تے جادو زمین تے چل دا آسمان تے نہیں کسے نبی نے آسمان والا موجزہ نہیں بکھایا یعنی چند والا
کہنے لگا کہ تسی آسمان والا کو موجزہ دکھاؤ تاکہ تہاڈی نبوت دلیل پختہ ہو جائے تے ابو جہل جھوٹا ثابت ہو جائے کہ یہ کہندا جادوگر نے جادو آسمان تے چلدا نہیں تسی آسمانی موجزہ دکھاؤ جے نبی ہو میرے کریم ہنس کے فرمایا میں موجزے لے کے نہیں بن کے آیا تو اپنی مرضی دا موجزہ مانگا اسی اویں دے وکھا دینے حبیب دے لبا جو نکل گیا کہنے لگا کدے چان توڑ کے وکھا دے وہ چان توڑ کے وکھا دے علامہ خرپوتی رحمت اللہ علیہ فرما دینے عمر بن احمد خرپوتی فرما دینے کہ اس ویلے رات نہیں دن سی ہے دن تے کہہ رہا چان توڑ کے وکھا دیو ایدے چ بھی دو موجزے نے بھائی دن نو چان دن نو تو سورج ہوندا نا دن دے وقت کہنے لگا کدے چان توڑ کے وکھا دیو نا رات ویسے جڑی آمنی سی وہ 14ویں رات دی چاندنی سی رات 14ویں سی جڑی آمن والی ہے نبی کریم اس سے پہلے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو حضور نے فرما اٹھ کے کھڑے ہو تو ہونی چل کے توڑنے ایک جگہ پڑھیا کہ وادی مینا دے اندر واقعہ ہویا ایک جگہ پڑھیا کوہ ابو قبیس تے ہویا ایک جگہ میں پڑھیا کہ غار حرا دے موقع تے واقعہ ہویا علماء نے ایدی تصریح انج فرمائی کہ انج کہو کہ وادی مینا چ بھی ہویا ہوئے تو کہندے سن کہ چند دور تو ویکھیے تے انج توڑنا ہے ابو جہل کہنے لگا میری ایک شرط ہے میرے نبی فرمایا شرط کی کہنے لگا چند جو توڑنا ہے تے انج توڑنا ہے کہ چند دا ایک ٹکڑا کوہ ابو قبیس دے اس طرف ہوئے اور ایک ٹکڑا غار حرا دے اس طرف ہوئے یعنی کہ اتنا فاصلہ ہوئے درمیان جو دے کوہ صفا ہوئے کریم ہنس کے فرمان سانو اے بھی قبول ہے اے بھی قبول ہے اولین دے والی نہ فرما ہونی اٹھو اجے دن رات بھی نہیں پر میرے نبی فرما ہونی اٹھو نوجوانوں میرے نبی بھی ٹرے حبیب بھی ٹریا ابو جہل ٹریا عتبہ ٹریا شیبہ ٹریا عمر بن عاص نوجوانوں ٹرے عاص بن وائل بھی ٹرے نوجوانوں سارے کافر ٹردے جا رہے تے ابو جہل دا چہرہ لٹک گیا تے نال دے نے پوچھا چاچا جی تو انو کی آیا ہے کہنے لگا تینوں نہیں پتا انہیں کیا دیتا ہے انہیں کر دینا انہیں کر دینا آگے کہے ابو قبیس دے یا وادی مناجد تھے بھی اے سورج پہ چمکے میرے نبی فرمایا اے حبیب ویکھ رہے ہیں کہنے لگا جی ہن تو سا میرے بال ویکھنا پھر گل سمجھ آنی ہے ایک معجزہ سرکار نے اشارہ کیتا علامہ خرپوتی فرما دینے سورج غروب ہو گیا دن دے وقت ہی رات ہو گئی اور سامنے چاند پہ چمکے 14ویں رات دا چاند ہنس کے قریب فرما توڑ دے وہاں حبیب کہنے لگا توڑ دیو ہن میں اشارہ کرنا تے تو سمجھنا میرے نبی بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں اشارہ کیتا کادا انگلی دے ناخن دا تے چاند دے ہوگے دو ٹکڑے کے پہاڑ دے اس طرف ایک اس طرف صحابہ فرما دینے کہ ساری دنیا نے ویکھیا جڑے قافلے آیا سا انہوں نے بھی پوچھا انہوں بھی آکھیا ساں بھی ویکھیا ہے چاند دے ہوگے دو ٹکڑے ایک پہاڑ دے اس طرف ایک پہاڑ دے اس طرف حبیب ویکھ رہا ابو جہل ویکھ رہا میرے نبی فلاں 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 حدیث پاک جاؤندا ایک ایک دا نام لیا فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں او ویکھ محمد نے چاند توڑ دیتا ہی ایک ایک کافر دا نام لے کے نبی پاک نے فرمایا او ویکھ محمد نے چاند توڑ دیتا ہی گرامی قدر حضرات چاند دے ہو کے دو ٹکڑے سارے ویکھ رہے میرے کریم نو کہنے لگا اب حبیب کہنے لگا جی جوڑ بھی دیا جی اینجی اشارہ کیتا چاند جوڑ گیا مجھے میرا وجدان کہندا چن جی آواز آئی ہوے گی کملی والی اج جوڑن تے توڑن دیاں گلاں کردے نے انہاں نوں کی خبر ہوے میں اوہی چن جدوں حلیمہ دے ویڑے پگوڑے جو انگلی ہلاندا رہے میں بھی اودوں تیرے اشاریاں تے نچدا رہا
نوجوان چن جڑ بھی گیا ٹوٹ بھی گیا جڑ بھی گیا اللہ نے قرآن جو فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر اللہ فرماتا چاند ٹوٹ گیا قیامت قریب آ گئی ٹوٹ گئے چاند دو ٹکڑے ہوئے گرامی قدر حضرات ابو جال کہنے لگا توبہ 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 ایڈا جادو پتہ لگیا جدو انسان ہٹ درمی تے اتر آوے ایڈا بڑا موجزہ بیک کے بھی رب انہوں عقل سلیم تے ایمان دی دولت نہ نصیب کرے او دے جتنا پھر بدبخت انسان نہیں ہو سکتا جدو انسان ہٹ درمی تے آ جائے پھر اتنے نبیاں دے موجزے بیک کے بھی نہ مننے کہنے لگا توبہ توبہ ایڈا جادو ایتے محمد نے نظر بندی کر دی تھی ساڑھی ابو جال کا لگا مڑے ہو دوڑو باقی لوگوں نے پوچھو مکی دھاریا کا نظام ویکھے جیڑا قافلہ مکے آوے ابو جال مکے دے بار بے کے پوچھا دا کی بنی لوگاں کیا ہاں اسا بھی ویکھے چاند ٹوٹدا ویکھے وقت گزر گیا نوجوان چاند جڑ بھی گیا تے ٹوٹ بھی گیا تے جڑ بھی گیا ہم تسی پوچھو کہ آسی صاحب کیویں جڑ گیا میں آسان کر کے عرض کرا تسی تے میں اپنے بچے نے کھلونے لے کے آنے نا روز اجڑا پردیسی چکو امریکہ چو یورپ چو سعودیہ چو عرب ممالکی چکو باروں آوے اسی بھی روزانہ سفر تو آئیے تے بچیاں واسطے کھلونے لے کے آنے ساڑھے بچے مٹی دے بنے اسی مٹی دے بنے تے کھلونے بھی مٹی دے پلاسٹک دے لوہے دے میرا نبی نور ہے وَجَعَلَ الْقَمَرَ نُورًا رب نے کھڑونا بھی نور دا دیتا اے اسی کھڑونا لے کے آئیے نا تے بچہ کھیل کے توڑ دے وے تے ماں ڈانٹ کے کہندی ہے کل تیرے ابو لے کے آئے تے تو توڑ بھی دیتا ہے تے باپ کہندہ پھر کی ہویا توڑ دیتا ہے او دا ہی سینا بھائی جے توڑ دیتا ہے تے او دا ہی سینا اللہ نے نور نو کھڑونا بھی نور دا ہی دیتا ہے حلیمہ تے گھر دل کر دے تے کھیڑ لیندہ ہے واری آوے توڑ لیندہ ہے اتوں آواز ہو دیئے پامے کھیڑ پامے توڑ تیرا ہی ہے نا ہے تے تیرا ہی ساری کائنات تیرے واسطے بنائی سونے چند ٹوٹ بھی گیا تے جڑ بھی گیا کونین دے والی فرمایا حبیب اپنا ہون دوسرا سوال سنا کہنے لگا شرط ایسی سوال بھی تُسا دسنا ہے جواب بھی تُسا دینا لما خرپوتی فرما دینا ہے کملی والے نے فرمایا تیرا سوال ہے بھئی کہ یمن دے اندر تیری ایک بیٹی ہے تینوں اپنی بیٹی نہ بڑا پیار ہے تیری بیٹی اکھاں تو نبی نہیں جسم دی مزور ہے وہ بڑا بیمار رہی ہے تیرا خیال ہے تیرے اللہ تیری بیٹی نو شفا دے دے بھئی انہیں قدمہ بیٹی کے کلمہ پڑھے آؤ کہنے لگا تو سچا نبی ہیں میرے نبی فرمایا ہویا کیا کہنے لگا ادروں آواز آئی ہے جیڑا مکے بے کے یمن دیاں سچیاں دس دائیں او فرشاں سے بے کے عرشاں دیاں بھی سچیاں دس دائیں نبی پاک نے فرمایا جاؤ تیری بیٹی نو شفا ہو گئی حبیب کلمہ پڑھ کے یمن آیا انہیں دروازہ کھٹکایا بیٹی دی آواز ہے ابو جی میں پہ یومیاں نالے کلمہ پڑھ دی نالے دروازہ کھول دیئے حبیب نے پوچھا بیٹی ہے شفاواں کی میں ملیاں کہنے لگی بابا میں دوپہر ویلے لیٹی سب سنے راتیں ہو گئی ایک سونا جا میرے خواب دے اندر آیا انہیں ید اللہ والا ہاتھ پیرے شفاواں میں لگئیاں انہیں آکھیا بیٹی میں اللہ دا آخری نبیاں تیرے باپ نے بھی کلمہ پڑھا تو بھی پڑھ لائے او سونے میں نو کلمہ پڑھایا ہے حبیب کہنے لگا دیئے میں بڑے نصیبہ والا میں اس نبی دی زیارت کر کے کلمہ پڑھ کے آیا کہ بیٹی کہنے لگی بابا میں تیرے نالوں بہتی نصیبہ والی کہنے لگا بیٹی ہو کی میں کہنے لگی بابا تو تے جا کے کلمہ پڑھ کے آئے میں نو آ کے پڑھا کے گیا